اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو پہچاننا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے ضرورت تو ہمیں رب کو پہچاننے کی ہے، جو ہمارا اصلی خالق و مالک ہے، اس کو پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ کو جب تک ہم نے نہیں پہچانا ہے تو کام نہیں بنے گا۔ یعنی جو منعم حقیقی ہے اس کو ہم نے پہچاننا ہے، یہ ایک ضرورت ہے۔ جو رب ہے اس کو پہچاننا ہے، جو الہ واحد ہے اس کو بھی پہچاننا ہے۔ دیکھیں، اللہ کو نہ پہچان کے یا نہ پہچاننے کا وبال کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے عملی زندگی میں اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں بحیثیت معبود، مقصود اور محبوب اور مطلوب۔ یعنی اللہ کو ہم حاضر تصور نہیں کرتے، اپنے سامنے نہیں دیکھ رہے اسے، یعنی جو اس کی شان ہے اس کے مطابق ہم عام زندگی میں آپ دیکھیں ہم نے اللہ کو بھلا کے سارے کام کرتے ہیں۔ ایک محفل لگی ہوئی ہے، دوستوں کی محفل ہے، میاں بیوی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، میاں بیوی کی مثال کے طور پہ، اور والدین کی اپنے اولاد سے بات ہو رہی ہے۔ کوئی مجلس آپ مجھے ایسی بتا دیں کہ وہاں اللہ کو ہم محسوس کریں، یا اللہ کو یعنی اس محفل میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اپنے ساتھ معاملات کریں، یعنی بات چیت کریں یا جو بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے ہمیں کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، جبکہ حالت یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو بھلائے رکھتے ہیں۔ عام طور پہ اللہ تعالیٰ کو بھلائے ہوئے رکھتے ہیں، اور مطلب یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ تو دیکھیں، اللہ کو پہچاننا، جب ہم اللہ کو پہچان لیں گے تو پھر اس کا دھیان رہے گا، اس کا دھیان رہے گا۔ یہ مطلب میں آپ کو مزید وضاحت نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ جب اللہ کو ہم پہچان لیں گے اس کی ذات اور صفات کے ساتھ، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، پھر اس کی حاضری کا احساس ہوگا۔ یہ جب ہم ذکر کرتے ہیں نا اللہ اللہ اللہ، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ ذکر کریں تو اللہ تعالیٰ کو یعنی حاضر ناظر معی، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اللہ کو موجود پائیں اور دیکھ رہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ میرے ساتھ ہے۔ یہ تو ذکر مطلب ایک مشق ہے، ہم کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال وہ مقصد تو ہم نے حاصل ہوا یا نہیں ہوا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو آج کا میرا موضوع ہے کہ کیسے ہم اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی حقیقت کو سوچیں کہ میری حقیقت کیا ہے۔ اپنی حقیقت کو سوچیں۔ دیکھیں، ہم میں دو بڑی چیزیں ہیں، دو بڑی چیزیں ہیں، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ جو ظاہر ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ شیشے میں آپ اپنے ظاہر کو دیکھتے ہیں، اپنی حقیقت کو آپ شیشے میں نہیں دیکھ سکتے۔ تو جس کو آپ نہیں دیکھ رہے وہ آپ ہیں، جس کو آپ نہیں دیکھ پا رہے وہ کون ہے؟ وہ آپ ہے، وہ آپ کی حقیقت ہے، جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے وہ آپ کی حقیقت ہے۔ آپ نہ مرد ہیں، نہ لڑکے ہیں، نہ بوڑھے ہیں، نہ لڑکی ہیں، نہ بوڑھے ہیں، نہ بوڑھی ہیں، کوئی چیز بھی آپ نہیں ہے، اور آپ ہیں وہ جو کہ نظر نہیں آ رہے۔ اور بات کو آگے بڑھائیں گے اگلی نشست میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم